السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ ومن هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ان قریب ہی عید الاضحیٰ کا معاملہ بھی سامنے آئے گا۔ عید الاضحیٰ کے مسائل عید الفطر سے مختلف ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر انسان رمضان المبارک میں عام طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پھر صدقہ فطر وغیرہ ادا کرتا ہے، اور عید الاضحیٰ یہ قربانی ہے۔ اب مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، ہر ایک طرح سے یہ ایک قربانی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا درس اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ ہم نے مال کمایا، ہم چاہیں تو روک سکتے ہیں، ہم قربانی نہیں کریں گے، دو پیسے بچ ہی تو جائیں گے، لیکن ایک مومن یہ نہیں سوچتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ آج رب نے ہمیں اگر اتنا مال عطا فرمایا ہے، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو کل اس سے زیادہ بھی وہ عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان دنیا کو دیکھا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کمزوری کو ہمارا جو ایک تہوار ہے جو دور کرتا ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ وہ جانور جو سب سے زیادہ دنیا میں کاٹے جاتے ہیں، وہی جانور سب سے زیادہ پائے بھی جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق جو سوچتا ہے تو ہر سوچی ہوئی بات اس کی صحیح نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، صاحب نصاب پر 1 سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکل جائیں گے، 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے نکل جائیں گے، تو 2.5 کم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیکن ایک عقل مند آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ 2.5 نکلیں گے، لیکن اس نکلنے کے برکت کی وجہ سے اللہ اس سے زیادہ عطا فرما دے گا۔ مالی جو باغ میں رہتا ہے وہ درختوں کے پتوں کو بھی کبھی کاٹتا ہے، کبھی شاخوں کو بھی کاٹتا ہے۔ دیکھنے والا دھوکہ کھاتا، ارے یہ تو درختوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دھوکہ کھاتا ہے انسان یہ دیکھ کر کے کہ ارے 2.5 لاکھ میں 1 لاکھ میں 2.5 ہزار روپے نکل رہے ہیں، یہ تو نقصان ہے۔
لیکن مالی اچھی طرح سے جانتا ہے اگر نہیں کاٹوں گا تو یہ برائی کا سبب بنے گا، کاٹ دوں گا تو جتنا ابھی ہرا بھرا دکھ رہا ہے اس سے زیادہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ایک کنواں جس میں پانی ہمیشہ جمع رہتا ہے، اگر اس سے پانی نہ نکالا جائے تو یہ بتائیں اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، پانی بدبودار ہو جائے گا۔ اب کوئی یہ دیکھ کر کے بولے ارے کنویں سے پانی نکال لو گے تو اتنا پانی تو اس پہ کم ہو جائے گا، قدرت بتاتی ہے جناب کم نہیں ہوگا، اتنا پانی تو آ ہی جائے گا بلکہ اس سے بہتر پانی آ جائے گا۔ پہلے پانی بدبودار تھا، پہلے پانی میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تو نیچے کا جو سوتا تھا وہ کھل گیا، پانی آنا شروع ہو گیا اور گندا پانی نکل گیا، تازہ پانی آ گیا۔ اب وہ پانی جو پہلے سے موجود تھا وہ بیماری کا سبب تھا اور جو دوسرا پانی عطا کیا گیا وہ شفا کا سبب بنا۔ ایسے ہی یہ قربانی ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ قربانی دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بالکل واضح انداز میں پیش کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اسی وجہ سے تو آزمایا گیا، بڑھاپے میں ایک اولاد ملی تو یہ بات ہی تو کہی گئی کہ اے مولا اب ابراہیم کے دل میں تیری محبت کے علاوہ اولاد کی بھی محبت آ گئی ہے۔ یہ قربانی کا معاملہ اسی لیے پیش آیا تھا نا، کہا آزما لو، 100 اونٹ 200 اونٹ قربانی دیا جب بارگاہ مولا میں، وہ قربانی اس قربانی کے علاوہ بھی قربانی مانگی گئی تو اولاد کو لے کر کے پہنچ گئے۔ مطلب کیا؟ مولا اونٹ بھی تیرے تھے، میں بھی تیرا ہوں، اولاد بھی تیری ہے۔ کائنات میں اگر کسی ذات پر ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہی ہمارے لیے درس ہے، یہی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، یہی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، یہ تو ہماری کم فہمی اور کم عقلی ہے۔ حقیقت یہ ہے، آپ دیکھو ایک جانور وہ بھی ہے کتا جسے کہتے ہیں، ایک بار میں 5 6 7 7 8 بچے دیتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ان کی نسلوں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کتوں کو بہت مانتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا ان کی نسلوں کی حفاظت ہو پائی ہے؟ کیا ان کی نسلوں کی حفاظت ہو پائی ہے؟ یہی بھیڑ ہے، یہی بکری ہے، یہی دمبا ہے، یہی جتنے بھی اس طرح کے جانور ہیں جن کو باقاعدہ قربان کیا جاتا ہے۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ جب کاٹ دیا ختم ہو گیا تو اب وہ نہیں پائے جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے، لیکن قدرت ہم کو دکھاتی ہے کہ اللہ کے نام پر جو چیز قربان کی جاتی ہے اللہ اس میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ آج چوراہوں پر کتے اتنے نہیں بیچے جاتے جتنے کی بھیڑ بکریاں بیچی جاتی۔ آئی کہاں سے؟ آئی کہاں سے؟ کہا میرے رب نے عطا فرمایا۔ جب ان کو قربان کرنے کا اہتمام ہوا تو رب نے انسانوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیا کہ اگر ان کو قربان کرنا ہے تو ابراہیم نے جو بچے کے ساتھ یعنی حضرت اسماعیل کے ساتھ سلوک کیا تھا وہی سلوک بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ قربانی یہ تھوڑا ہی نہ ہے لایا کاٹ دیا ختم کر دیا بانٹ دیا کچھ رکھ لیا، یہ تو ٹھیک ہے قربانی تو ہو جائے گی، لیکن مقصد قربانی یہ نہیں ہے۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں جانور پہلے خریدو، جانور پہلے خریدو، اور اس میں دنیا کا بھی نفع ہے، آخری میں خریدو گے تو پریشانی ہوگی، جانور پسند کا ملے گا نہیں ملے گا، مہنگا بھی ملے گا، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ پہلے خریدو گے تو گھر میں لاؤ گے، وہ تم سے مانوس ہوگا، تم اس کے ساتھ مانوس ہوگے، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ انسیت پیدا کرو۔ جب انسیت پیدا ہوگی اور اب اللہ کی بارگاہ میں جب اسے قربان کرو گے تو تمہیں وہ درد محسوس ہوگا جو پہلی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم نے محسوس کیا تھا۔ اس وقت آپ کو اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اس وقت آپ کو اللہ کی محبت کا احساس ہوگا کہ ہاں قربانی اس کو کہتے ہیں۔
ایک کڑوی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج شہروں میں کانسیپٹ کیا بنتا جا رہا ہے؟ قربانی کرو فریج کو بھرو، قربانی کرو اپنے برتن کو بھرو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہے نا، غریبوں کا حق بھی ہم رکھ لیتے ہیں، رشتہ داروں کا حق بھی ہم رکھ لیتے ہیں، مستحب ہی صحیح لیکن ہے تو. یہ رکھنے کا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھو، ہم کو جس طرح سے قربانی کرنی چاہیے ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے یہ بن رہا ہے ماحول، اسی طرح سے بن رہا ہے ماحول. کیسے؟ کیونکہ ہم نے بالکل آخر میں خریدا. تو کس لیے خریدا؟ صرف اسی لیے تو خریدا کہ اس کو ذبح کر کے ہم اس کو استعمال کریں گے، ہم اس کو استعمال کریں گے. تو اس میں استعمال کرنے کی نیت رہی، اس میں استعمال کرنے کی نیت رہی. لیکن جس جانور کو بہت پہلے خریدا، اس سے دل لگایا، اس سے انسیت حاصل کی، اس کو اپنے سے لگایا اور اس کو ذبح کیا، تو اب وہاں پہ نیت کھانے کی نہیں رہا کرتی، وہاں پر رضائے الہی کی نیت ہوا کرتی، وہاں پر رضائے الہی کی. اور اپنے پالے ہوئے جانور کو، اپنے پالے ہوئے جانور کو جب کوئی قربان کرتا ہے تو زیادہ تر اس کا گوشت کھانے کا اس کو دل نہیں کرتا، تو فقراء پر زیادہ تصدق کرتا ہے، فقراء پر زیادہ تصدق کرتا ہے. اور جس کو بالکل آخر میں خریدا اور صرف کاٹنے ہی کے لیے خریدا، تو اس کا دل اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت ہم کیسے کیسے استعمال کریں، اسی لیے زیادہ تر گوشت رکھ لیا کرتا ہے، اسی لیے زیادہ تر گوشت رکھ لیا کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من الصالحین، مولا رب العزت صالح اولاد عطا فرما. ابھی وہ اولاد 13 سال کی، ابھی وہ اولاد 13 سال کی. سوچو کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جس ہاتھوں سے اسماعیل کو کھلایا، جن ہاتھوں میں حضرت اسماعیل کو اٹھایا، پیار سے محبت سے پیشانی کا بوسہ دیا. ایک باپ کی محبت جو دکھائی دیتی ہے وہ اپنے اولاد کو ہاتھ لینے میں ہی تو دکھائی دیتی ہے. باپ کی اولاد اگر اس کے ہاتھوں میں ہو تو کوئی چھین کر کے دکھا دے، کوئی چھین کر کے دکھا دے، لڑ جائے گا زمانے سے، وہ لڑ جائے گا. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سے محبت نہیں تھی، یقیناً محبت تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے پاس سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ محبت تھی. اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ جن ہاتھوں سے کھلایا تھا انہی ہاتھوں سے چاقو چلا کر کے بھی تو دکھایا، چاقو چلا کر کے بھی دکھایا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ظلم ہے، بربریت ہے. جی نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ بربریت نہیں ہے. یہ انسان کو انسانیت کا سبق دکھانا سکھانا مقصود ہے کہ کائنات میں اگر کسی ذات سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اللہ سے بڑھ کر کے نہ کسی انسان سے، نہ بیوی سے، نہ باپ سے، نہ ماں سے، نہ اولاد سے، نہ ماں سے، کسی سے اتنی محبت کرنے کا ہم کو سبق دیا ہی نہیں گیا جتنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا. یہ اسی لیے ہوتا ہے. اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب کرناٹک میں خاص طور سے بڑے جانور پر پابندی لگ گئی ہے، بڑے جانور پر پابندی لگ گئی ہے. مشترکہ پہلے قربانی ہوتی تھی، پہلے مشترکہ قربانی ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پابندی بڑے جانور پر لگی ہے تو ہم قربانی بند کر دیں، نہیں. ہم مسلمان ہیں، ایک بات یاد رکھو، ہم احکام اسلام کے تابع ہیں، ہم قربانی تو کریں گے ہی، ہم تو قربانی کریں گے ہی. ہاں اگر بڑے جانور پر پابندی لگا دی گئی ہے تو چھوٹے جانور پر پابندی ابھی نہیں لگائی گئی ہے، ابھی چھوٹے جانور پر پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں. لہٰذا ان کی قربانی ضرور کرو، چھوٹے جانور کی قربانی ضرور کرو. بھیڑ ہے، بکری ہے، اس طرح کے بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے جانور ہیں، ان کی قربانی ضرور کرو. اب بہت سارے افراد میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 15 20 25 بلکہ بعض لوگ 40-50 تک کی قربانیاں کرتے تھے. کیسے؟ یہ ہمارے ماں باپ کے نام پر ہے جو مرحوم ہے، جو گزر چکے ہیں، ہے نا، جو دنیا سے جا چکے ہیں. یہ دادا دادی کے نام پر ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ نانا نانی کے نام پر ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں. کہتے ہیں کہ
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی بہت سارے افراد کرتے ہیں. کہا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، یہ چاروں خلفاء کے نام پر ہیں. یہ ساری قربانیاں ہوتی تھی پہلے، ابھی بھی ہوگی. قربانی کا سلسلہ صبح قیامت تک رکے گا نہیں، صبح قیامت تک رکے گا نہیں. لیکن اب دشواری یہ ہو گئی ہے کہ پہلے بڑے جانور میں حصہ لے لیتے تھے، 2000-4000 میں حصے مل جاتے تھے، 2000-4000 میں حصے مل جاتے تھے. لیکن اب بڑے جانور کی قربانی نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح کے افراد کو چاہیے یہ کہ اگر قربانی میں پریشانی ہو رہی ہے تو جن پر قربانی واجب ہے کم سے کم ان کو کرے، اس کو کرے. جیسے ہم پر قربانی واجب ہے، ہماری گھر والی پر قربانی واجب ہے، ہمارے والد حیات سے ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے، والدہ حیات سے ہیں، مصاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. مرحومین کی طرف سے قربانی کر دینا یہ مستحب ہے، نوافل میں ہے، فرائض اور واجبات میں نہیں، فرائض اور واجبات میں نہیں ہے. لہذا آج کے ماحول میں اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، پہلے جیسے 20-20, 30-30, 40-40 قربانیاں کرایا کرتا تھا، اب مشترکہ جانور میں حصہ نہیں لیا جا سکتا، مشترکہ جانور میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. تو وہ 30-30, 40-40 قربانی نہیں کرا سکتا، لیکن 15-20 جن کے اوپر واجب ہے وہ تو کرا سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کرانا بہت اچھی بات، لیکن یاد رکھو اس سے پہلے اپنا جو واجب ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ نفل عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہیں جب تک کہ ہم فرائض سے سبکدوش ہو جائیں، جبکہ ہمارے سر پر فریضہ نہ رہے. اور اگر ہمارے سر پر فریضہ ہے، ہم لاکھ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے نام جو مرحوم ہیں ان کے نام پہ قربانی کرتے رہے، ثواب پہنچاتے رہے، ثواب تو پہنچے گا، لیکن آپ اگر اپنے نام پر نہیں کر رہے تو گنہگار ہوتے رہیں گے. آپ اگر اپنے نام پر نہیں کر رہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ گنہگار ہوتے رہیں گے. آپ کے اوپر، ہم پر واجب ہے کہ پہلے ہم اپنی طرف سے قربانی کریں، ہم اپنی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان تو ہم زندگی بھر اتارتے رہیں گے، نہیں اتر پائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہاں تک مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جانور اپنی طرف سے قربان کیا اور ایک جانور پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کی، پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کی. اور اسی روش پر، اسی اصول پر حضرت مولائے کائنات بھی قائم رہے. اپنی زندگی میں جب بھی قربانی کرتے تو 2 قربانی کرتے. لوگوں نے پوچھا علی ایک تو بات سمجھ میں آتی کہ ایک آپ کی طرف سے قربانی ہے، دوسری کہا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم بھی ایسے کرتے رہو، لہذا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. ایک اپنی طرف سے اور دوسری امت کی طرف سے. تو وہ نفل قربانی ہے. نفل قربانی کا حکم سنو. نفل قربانی ایک آدمی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور پوری امت مسلمہ یعنی کروڑوں کروڑ انسان کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی کی طرف، نفل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نفل قربانی ایک آدمی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور کروڑوں انسان یعنی پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی کر دی جائے تو وہ قربانی ہو جائے گی. وہ قربانی تو نفل قربانی میں شرکت درست ہے، لیکن جو واجب ہے چھوٹے جانور میں شرکت نہیں ہو سکتی. چھوٹے جانور میں جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی. وہ ایک ہی کی طرف سے جو واجب قربانی ہے. تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس طرح کی جب پابندیاں لگ گئی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل پیدا فرمایا ہے، اس کا بدل پیدا فرمایا ہے. اچھا ایک بات اور بھی میں دیکھتا ہوں، ہم جن چیزوں کو نہ روک سکے، زمانے نے ان چیزوں کو روک دیا، قدرت نے روک دیا. پہلے بڑے تماشے ہوتے تھے، بڑے بڑے بیل خریدے جاتے تھے، بڑے بڑے جانور اونٹ وغیرہ بھی خریدے جاتے تھے، ہار وغیرہ ڈال کے کئی کلومیٹر تک تماشے ہوتے تھے. کئی ایک بچے چلا کرتے تھے، دکھاوا اتنا کہ مطلب پورے محلہ نہیں، کئی کلومیٹر کا شو کہ فلانے نے کئی لاکھ کا بیل خرید لیا. اب ہم جب منع کرتے تھے کہ دکھاوا مت کرو، عبادت پہ دکھاوا جائز نہیں ہے، تو آپ نے نہیں قبول کیا. اب قدرت نے ہی ایسا انتظام کر دیا کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا. تو یاد رکھو میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے، رب کی قدرت ایسی ہے.
اس کا حکم مانو گے تب تو اچھے رہو گے، نہیں مانو گے تو اسے مروانا بھی آیا کرتا ہے، اسے مروانا بھی۔ اب غور کر کے دیکھو اس نے مروایا کس کے ذریعے سے؟ ہم کو یہ امید تھی کہ ہم میں سے ایک اٹھے گا جو ان چیزوں پر پابند نہیں۔ میں بار بار اس بات کو بولتا ہوں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں قوم جو مر رہی ہے دکھاوے پہ مر رہی ہے، ہمارے یہاں جو قوم مر رہی ہے دکھاوے پر مر رہی ہے۔ کوئی کام بغیر اخباری بیانات کے، بغیر ٹی وی کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے تم ان کے محتاج نہیں ہو بخدا، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہو۔ اور ریاکاری کے بارے میں قرآن پاک نے اللہ اکبر، لا تبدلوا اموالکم، اپنے اموال کو برباد نہ کرو، لوگوں کے درمیان میں دکھا کر کے اپنے اموال کو برباد مت کرو، عبادتوں کو برباد مت کرو۔ یہ برباد کرنا نہیں تھا، یہ برباد کرنا نہیں تھا۔ تماشے ہوتے تھے، اتنا خریدا، اتنا لیا، اتنا بھاری برکم ہے، قدرت نے انتظام کر دیا، اتنا کرنا بند کرو، جو کچھ کرنا ہے اپنے رب کے نام پر کرو، جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے رب کے نام پہ کرو۔ اچھا یہ بات ہوئی کہ اب بڑے جانور کی قربانی مشکل ہے، بڑے جانور کی قربانی مشکل ہے۔ شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ زبردستی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو، ہاں اگر بدل نہیں رہتا تو الگ بات رہتی، ایک بدل ہے یعنی اس کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے، تو متبادل پر عمل کرنے کی یقیناً اجازت ہے۔ تو ہر آدمی چھوٹے جانور کی قربانی کرے، دکھاوے کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ جتنی اللہ نے قوت دی ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، 10,000 8,000 جتنے میں بھی جانور اگر مل جاتا، چھوٹا ہی صحیح اللہ نے جتنی ہمیں قوت دی ہے۔ پھر سے سن لو اس بات کو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 50,000 کا بکرا خریدیں گے تبھی ہماری قربانی ہوگی۔ اللہ کے پاس یہ نہ قربانی، یہ نہ گوشت پہنچتا ہے اور یہ نہ جانور پہنچتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، نہ خون پہنچتا ہے ولا دماؤها، اور نہ لحومها، نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ تو پہنچتی کیا ہے تمہاری؟ کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن تمہاری تقوی، تمہارا ڈر، تمہارا خوف، اللہ کے حکم پر پابندی کرنے کا جذبہ، یہی اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آج تو حالات ایسے ہی بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، جس کو ہم اور آپ زحمت سمجھا کرتے ہیں، اگر آنکھ کھول کر کے دیکھیں تو امت مسلمہ کے لیے وہ زحمت نہیں ہے، وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے۔ بکریاں ریوڑ سے نکل کر کے جب باہر چلی جایا کرتی ہیں تو ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو ان کو نوچ کر کے، دانت گڑا کر کے، خون نکال کر کے ریوڑ کی طرف واپس لایا کرتے ہیں۔ جناب والا امت مسلمہ بہہ چکی ہے، اس کے اندر ریاکاری، دکھاوا، یہ شوبازی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو ایک بہت غلط چیز بھی دیکھی، جو بولنا میرا فرض ہے بول دیتا ہوں، شادیوں میں کیا یہ پٹاخے اڑانے کے آپ ذمہ دار ہیں؟ ارے یہ رسم تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ یہ رسم تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ کیا آپ اس کے مکلف ہو؟ رب نے قیامت میں اگر سوال کر دیا گیا، رب نے قیامت میں اگر سوال کر دیا کہ کیا دولت آپ کے لپٹوں میں اڑانے کے لیے میں نے عطا فرمائی تھی؟ کیا دنیا میں بھوکے نہ تھے، پیاسے نہ تھے؟ نمائش اور ایسی نمائش کہ غیروں کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے اندر آ گیا۔ میں نے ابھی مثال دی کہ جو بکری ریوڑ سے بھٹک جایا کرتی ہے وہ بھیڑیوں کا نوالا بن جایا کرتی ہے۔ اپنے مذہب سے بھٹک جاؤ گے، بہت ستائے جاؤ گے، بہت مارے جاؤ گے، بہت تشدد کیا جائے گا۔ کیا ملک کے حالات اس بات کے گواہ نہیں ہیں؟ کیا ملک کے حالات اس بات کے گواہ نہیں ہیں؟ یقیناً گواہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کرے تو کرے کیا؟ مسلمان کرے تو کرے کیا؟ پہلے دن سے بولتا آ رہا ہوں، کتنی بھی آزمائش میں ڈالے جاؤ، ان حالات میں بس ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند بن جاؤ۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند بنتے چلے جاؤ۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند بنو گے،
دنیا میں بھی تمہاری شناخت اچھی رہے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی، آخرت میں بھی اچھی رہے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک ہی بات کا بار بار دس دیا جاتا ہے، مسجد آؤ نماز پڑھو، مسجد آؤ نماز پڑھو، مسجد آؤ نماز، ہاں اس میں تمہاری بقا ہے۔ تو دوسری قومیں تم سے جو ڈرتی ہے وہ اسی لیے ڈرتی ہے کہ یہ اتحاد کہاں ملے گا۔ دیکھو ہندوستان میں آج بات ہوتی ہے کہ سب سے بڑی جو قوم ہے وہ ہے تم نہیں ہو۔ ارے جناب ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ تم دوسرے نمبر کے ہو، تم دوسرے نمبر کے ہو۔ یہ حقیقت ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے؟ تم ایک چلو تمہارا ایک 20 کروڑ کی آبادی کا ہی معاملہ لے لے، 20 کروڑ ہی صحیح، 20 کروڑ تو ہو، بتاؤ کس کے سامنے تمہاری پیشانیاں جھکتی ہیں؟ کتنے خداؤں کو تم مانتے ہو؟ جس آیت کو میں نے پڑھا نا، ذبح کرنے کے وقت تم کیا پڑھتے ہو؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، کوئی شریک نہیں ہے میرے رب کا، میرے رب کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر پیشانی جھکاتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے ہی جھکاتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ ایسے بھی لوگ لا کر کے دکھا دو جو ایک خدا کو مانتے ہوں مسلمانوں کے علاوہ۔ ارے 20 کروڑ تو بہت بڑی بات ہو گئی، تم ایک 50,000 لوگ لا کر کے دکھا دو جو ایک خدا کو مانتے ہو۔ کوئی نہ کوئی شرک رہتا ہے، کوئی کسی کو ماننا ہے، کوئی کسی کو ماننا ہے، کوئی کسی کو ماننا ہے، پیڑ پتھر جس کو چاہا اس کو بنا لیا، اور پھر بھی وہ ایسا پھٹا ہوا کہ بولتے ہیں کہ 2 نمبر کے۔ ارے 2 نمبر تو آپ ہو، ہم تو 1400 سال سے ایک ہی خدا کو پوجتے آئے، اور جب تک زندہ رہیں گے صبح قیامت تک ایک ہی خدا کی پرستش ہوتی رہے گی، ایک ہی خدا کی پرستش ہوتی رہے گی۔ جناب والا دنیا جو دکھایا کرتی ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ دکھایا نہیں جاتا۔ تمہارے سجدے اس بات کے گواہ ہیں کہ قوم مسلم سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کی عبادتوں کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ۔ تمہاری تعداد دکھتی کہاں پر ہے؟ آج تم اگر بازار میں چلے جاؤ، اگر تم 20 ہو تو وہ 80 ہے، تمہاری تعداد دکھتی کہاں پر؟ اگر تم 20 ہو تو وہ 80 ہے، 80 کے اس سے زیادہ ہے، کہیں بھی چلے جاؤ تو تمہاری تعداد دکھے گی کہاں پر؟ لیکن تمہاری تعداد ایک جگہ ضرور دکھتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر تمہاری تعداد دکھائی دیا کرتی ہے۔ جمعے میں حال یہ ہو جاتا ہے، مسجد کا ہر گوشہ بھر جایا کرتا ہے، عیدین میں حال یہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں رہا کرتی، تم روز اور سب کو سجدہ کیا کرتے ہو۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہو ساتھ پہ، تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر سجدہ کیا کرتے ہو۔ سوچو یہ کیا قومیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ ارے آج اس وقت مکہ المکرمہ میں کم سے کم 30 لاکھ حجاج کرام موجود ہیں۔ سوچو 30 لاکھ حجاج کرام موجود ہیں، یہ کس کو ماننے والے ہیں؟ یہ کون سا کلمہ پڑھا کرتے ہیں؟ یہ کس خدا کو مانا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کیا پڑھا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہے مولا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، لا شریک لک، مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو آج 30 لاکھ زبانیں ایک ساتھ کہا کرتی ہے اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ مولا ساری کائنات کی تعریف، ساری ملکیت، ساری خدائی تیرے لیے ہے، ساری خدائی تیرے لیے ہے۔ یہ کتنی زبانیں بول رہی ہیں؟ کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک ساتھ پہنچے ہیں، یہ ایک ساتھ، ابھی تو سینکڑوں سال میں سینکڑوں ہزار، سینکڑوں لاکھ، سینکڑوں کروڑ پہنچے گے، اور ہر زبان یہی کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ اپنی شناخت اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی شناخت اور اپنی تاریخ کو پڑھو۔ ہماری زبان سے اگر کچھ نکلتا ہے تو اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول اللہ کی رسالت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد فرمائے گا، اللہ تمہارے گھر کو آباد فرمائے گا۔ یہ قربانی، یہ قربانی، میں نے کہا یہ قربانی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے مال کے جانے کا سبب ہے۔ غور کر کے دیکھو، یہ ہمارے مال کے جانے کا نہیں، ہمارے مال کے آنے کا سبب ہے، ہمارے مال کے آنے کا سبب ہے۔ دنیا میں کھانا کھانے کے لیے دیا گیا، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، ہے نا؟ کھانا جو ہے، رزق جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا گیا، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ یہ عبادتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادتیں ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟
قربانی کرو جو بھی صاحب نصاب ہو، قربانی کرو جو بھی صاحب نصاب ہو۔ اس موقع پر چند مسائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گھر میں چند افراد ہوتے ہیں، گھر میں چند افراد ہوتے ہیں، والد ہیں، 4 بڑے بیٹے ہیں، 1 آدھ بیٹیاں، میں مثال دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر قربانی ہے، والدہ چونکہ ان کے پاس بھی زیورات وغیرہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کہتے ہیں کہ 35,000 سے زیادہ کی اگر رقم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے تو ان کے اوپر بھی زکات واجب ہے۔ ایسی بیٹوں کی اگر شادی ہو گئی ہے تو بیٹے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ اس زمانے میں قلاش کون ہے؟ اس زمانے میں قلاش کون ہے؟ 30-35,000 تو سب کے پاس رہتے ہیں، کہاں اس کے اوپر بھی اگر ہے پیسہ، قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی ہے۔ کہتے ہیں ان کی بیویاں وہ اپنے ہی سسرال، اپنے ہی میکہ سے اتنا لے کر کے آتی ہیں کہ ان کے اوپر عمومی طور پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گھر کے 2 بڑوں کے نام سے ہم نے قربانی کر دی تو سب کے نام سے ہوگی، جی نہیں، جو صاحب نصاب ہے ہر ایک کو قربانی کرنا ہے، جو گھر میں صاحب نصاب ہے ہر ایک کو قربانی کرنا ہے۔ اور بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ابھی کرناٹک میں اس کی اجازت نہیں ہے لیکن مسئلہ تو بول ہی دو، مسئلہ تو بول ہی دو۔ بڑے جانور میں کہتے ہیں کہ بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جو بڑے جانور ہیں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی مل کر کے قربانی اس میں کر سکتے ہیں اور قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، کوئی ایک آدمی اگر اس میں عقیقے کو بھی شامل کرنا چاہے تو عقیقے کو بھی اس میں شامل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 6 حصے قربانی کے، 1 حصے عقیقے کا، ہو جائے گی قربانی، ہو جائے گی قربانی۔ تو 7 بڑے جانور میں اور 1 چھوٹے جانور میں، چھوٹے جانور کی عمر کا کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اور بڑے جانور کہا کہ بیل وغیرہ یہ کہا 2 سال، کہا اونٹ وغیرہ کہا 3 سال، کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے نا، کم سے کم اتنا ہونا ہی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمر ہوئی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک بات بھی ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی مشہور ہے کہ چاقو میں 3 بٹن ہونے چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چاقو کا اچھا ہونا ضروری ہے، 3 سوراخ کا یا 3 بٹن کا ہونا کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ عام طور پر کچھ لوگوں کے درمیان میں یہ بات مشہور ہے بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی پڑوا وغیرہ جو ہے، بھینس میں جو نر ہوا کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ بیل اور جو گائے ہے اسی کی ایک نسل جو ہے بھینس بھی ہے، اسی کی ایک نسل ایک بھینس بھی ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، جو بھی ہے اس کی قربانی یقیناً کی جا سکتی ہے، اور کوئی قربانی اگر کر رہا ہے تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے، اس کی قربانی بھی صحیح ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کوئی بھینس ہو یا بھینس کا بچہ ہو یا بھینسا ہو اس کی قربانی نہیں کرے۔ کس کی قربانی نہیں کی جا سکتی؟ کہا جنگلی جانور ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے ہرن ہے، جیسے ہرن ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بکری ہے، کہا یہ جنگلی جانور نہیں ہے، یہ پالتو جانور ہے، یہ پالتو جانور ہے، تو پالتو جانور کی قربانی ہوگی۔ کہا اسی طرح سے جنگل میں گھومنے والے بہت سارے جانور اس طرح کے ہیں، جیسے نیل گائے وغیرہ ہے، کہا اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھنے، جو جانور جنگلی جانور ہے ان کی قربانی نہیں ہوا کرتی، اور جو جانور پالتو ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہرن کو رکھ کر کے پال کر کے اب قربانی کی جا سکتی، کہا کہ وہ نسلی اعتبار سے تو جنگلی ہے، نسلی اعتبار سے تو وہ جنگلی ہے، کہا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پیدائشی پالتو ہونا چاہیے، پیدائشی پالتو ہونا چاہیے، چاہے وہ بھیڑ ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ بھیڑا ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بھینس ہو، بھینسا ہو، اونٹ ہو، تمام کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، کرناٹک میں بھی ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ بڑے جانور کی قربانی کے پیچھے نہ جائیں، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اپنے آپ کو بلا وجہ
ہلاکت میں ڈالنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو. اب سنو, میں نے یہ مسئلہ پہلے بتایا کہ جو لوگ 30 40 قربانیاں کرتے تھے تو اب مشترکہ قربانی نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو دشواریاں ہوں گی. آج کے وقت میں اگر 40 بکریاں خریدی جائیں تو کئی لاکھ کی ہو جائیں گی. اگر 40 بکریاں خریدی جائیں تو کئی لاکھ کی ہو جائیں گی. گرہ گزرے گا ان کے اوپر. ان کو یہ بات گرہ گزرے گی کہ سال گزشتہ ہم نے دادا کے نام پر بھی کیا تھا, دادی کے نام پر بھی کیا تھا, نانا نانی خود رسول پاک کے بھی نام پہ کیا تھا, اور یہ تمام قربانیاں کی تھی, کیا اس سال نہیں کریں؟ ان کے لیے ہم ایک ہی بات کہیں گے, اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو ضرور کیجیے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ضرور کیجیے, اور اگر وہ طاقت نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے اوپر جو فریضہ ہے قربانی کا وہ آپ ادا کیجیے. مرحومین کے نام پر, بزرگان دین کے نام پر جب اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے تو کیجیے, اور کرنا بھی چاہیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ایسے خسیس اور ایسے کنجوس نسل کے پیدا ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ان کو قوت بھی عطا فرمائی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بس ایک کر لیا بہت بڑا تیر مار لیا, ایک کر لیا بہت بڑا تیر مار لیا. جناب میں نے کہا کہ جن چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے اللہ برکتیں انہی میں عطا فرماتا ہے. اللہ برکتیں انہی میں. جو پانی بار بار نکالا جاتا ہے اللہ اسی پانی میں خوبیاں عطا فرماتا ہے, اسی پانی میں خوبیاں عطا فرماتا. دوسرے جمے ہوئے پانی میں خوبیاں اللہ نہیں عطا فرماتا. اسی طریقے سے جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ساتھ. اچھا یہ بتاؤ, مکہ المکرمہ میں یہ بھی کم سے کم 30 لاکھ لوگ ہیں, باہر کے کم سے کم حاجی حج کی قربانی تو 30 لاکھ کرے گا, اور اگر مقیم ہو گیا تو اس پہ 2 قربانی, بشرطے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہو, ہے نا. تو 30 لاکھ تو وہاں کرے, وہاں آبادی کہاں لاکھوں لاکھ کروڑوں کی تو وہ الگ ہے. مسلم ممالک کروڑوں کے وہ الگ ہے, پھر ہمارا ملک کہاں کروڑوں کی آبادی یہ الگ ہے. اور کمال یہ ہے کہ ایک آدمی کئی کے نام پہ کیا کرتا ہے. اپنے والد والدہ دادا دادی نانا نانی مرحومین رسول پاک اور غوث پاک اور نہ جانے کتنے اس طرح کے بزرگان دین پیران اعظام کے نام پہ کیا. ایک آدمی جو ہے وہ 20 40 تک قربانیاں کیا کرتا ہے. تو سوچو دنیا میں کتنے جانور کاٹے جاتے ہیں, سوچو دنیا میں کتنے جانور کاٹے جاتے ہیں. اب ہمارا ذہن یہ کیا کہتا ہے کہ جب اتنے جانور کاٹے جاتے ہیں تو اگلے سال تو ختم ہو جانا چاہیے, اگلے سال تو ختم ہو جانا چاہیے. بتاؤ ختم ہوئے یہ جتنے تھے اس سے زیادہ آئے, جتنے تھے اس سے زیادہ آئے. تو بات سمجھ میں آتی ہے, جو کام اللہ کی اطاعت میں کیا جائے اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, دکھاوا یہ ہماری منزل نہیں ہے, ریاکاری یہ ہمارا دستور نہیں ہے. کہا دوسرے کو دکھانے سے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا, دکھانے سے دوسرے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. فرمایا یہ ہماری منزل نہیں. ہمارا مقصد کیا؟ صرف اور صرف رضا الہی ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرنا ہے. اللہ خوش, سارا جہان خوش. اللہ ہی ناراض ہو جائے تو سارے جہان کی خوشی کو لے کر کے کہاں زندگی گزار پاؤ گے؟ یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے, اسی پر ہم پیدا ہوئے اور مریں گے بھی تو اسی میں ہم دفنائے جائیں گے. لہذا اللہ رب العزت کی اطاعت کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری